الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل اکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل. ایک فضیل میں آتا ہے انا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال من صلی علیہ یوم الجمعۃ میاتی صلاتی غفر له ذنب میاتی آمین. فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دے گا. فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کی گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. پیارے محترم سامعین کتنی پیاری فضیلت ہے. اس فضیلت کو پانے کے لیے آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے. کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آج جمعہ کے دن جو رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نویت سنت الاعتکاف. پیارے محترم اسلام بھائیو آج 19 اپریل ہے اور 10 شوال ہے. آج 10 شوال ہے. بدھ کی عید تھی، ٹھیک ہے 10 ہو گئی. آج 10 شوال ہے اور 10 شوال کو کائنات میں ایک عظیم ہستی کا یوم ولادت بھی ہے جن کو حضرت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت الحاج القاری الحافظ المفتی للامام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان جن کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، بریلی کے حسان کہتے ہیں، جن کو دین میں جو آپ کو ان 2 صدیوں میں جو عبور حاصل ہے ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. کوئی روئے زمین پر ایسا نہیں جو علم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کو دیا ہے. روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرے وہ باطل ہے، ہاں جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اب اگر ان کے علم کی اگر آپ نے کوئی جھلک دیکھنی ہے نا، ہدایت بخشش شریف جو ہے نا، ہدایت بخشش یہ کوئی پڑھ کے بتا دے فتاوی رضویہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہدایت بخشش جو ہے وہ پڑھ کے کوئی دکھا دے، ہدایت بخشش کوئی پڑھ کے دکھا دے فتاوی رضویہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہاں کوہ وہ کہتے ہیں نا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آپ اس صدیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا علم، وہ سارے کا سارا فیض رضا کا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی. 10 شوال المکرم کو وہ دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین العظیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہم نے قرآن پاک کی پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے کے رزق میں برکت کی جاتی ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والے کی عمر میں برکت کی جاتی ہے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی اولاد میں برکت دی جاتی ہے۔ ہاں اور بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار جن کے احاطہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں سچی بات کر رہا ہوں، مبالغہ اگر کریں تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن ہے کس کا؟ اب بولو صحیح، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام میں جو لطف ہے نا وہ کسی کے کلام میں نہیں ہے۔ ہاں جو لطف، جو مزہ اور جو سرور اور جو چاشنی اور جو دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو خبردار، بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور قرآن بہترین چیز ہے۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ یہاں پہ وہ توبہ تمہاری میری گناہ والی نہیں ہے، جو بندے گناہ کرتے ہیں وہ توبہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک خطا اجتہادی، خطا ایسی سرزد ہوئی جو آپ نہ چاہتے ہوئے آپ نے کیا۔ انشاءاللہ یہ اگر اس کی تفسیر آپ پوری پڑھنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 10 جلدوں پہ مشتمل بہت آسان ترین تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان۔ کیا نام ہے جی؟ تفسیر صراط الجنان۔ جنان کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے، جنتوں والی، جنت کی طرف لے جانے والی یہ تفسیر ہے۔ تو اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں پیارے محترم اسلامی، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جو اونچے مرتبے والے ان کو احتیاط بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جتنا بڑا منصب اتنی بڑی آزمائش، جتنا بڑا منصب اتنی بڑی عزت۔ جی ہاں، کائنات میں اعلیٰ حضرت نے نا ہمیں جو ہے نا ڈیوائڈ کیا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ یہاں پہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، خلق ہے، خلق سے اولیاء، خلق میں اولیاء کرام، اولیاء سے اوپر جو درجہ ہے وہ رسولوں کا، اور رسولوں میں جو درجہ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، رب کریم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جو دست ہے، جو ہاتھ ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہے، تیرے جیسے میرے ہاتھ ہے ویسے اس کا نہیں ہے۔ ید اللہ، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ نہ تو جانتا نہ میں جانتا ہے، اللہ کے بتائے سے حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ علم الاسماء یعنی ناموں کا علم آپ کو سکھایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تاج خلافت عطا ہوا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا، غرض یہ کہ آپ بہت اونچے مرتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں، چنانچہ آپ سے ایک بھول ہو گئی، یعنی آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگرچہ گناہ نہ تھا، ایک خطا تھی، اور خطا وہ والی تھی جس پر ایک نیکی ملا کرتی ہے، یہ خطا وہ والی ہے جس پر ایک نیکی ملا کرتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اپنے اس عمل پر شدید ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پر تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام 300 سال روتے ہی رہے، 300 سال روتے رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں 5 شخصیات جو بہت روئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ ممنوع جنتی پھل کھانے پر 300 سال روئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہاں پر ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہتے ہیں آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، ان کی آنکھیں جاتی رہی، نہیں کہنا چاہیے، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یہ احتیاط والا جملہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے بہت روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سید النساء
اہل الجنہ، خاتون جنت، اور کائنات میں آپ جو ہیں وہ سردار ہیں، کائنات میں بھی سردار ہیں اور جنت کی بھی سردار ہیں آپ، کائنات بھی آپ کی ہے تو جنت بھی آپ کی ہے۔ ہاں جی، آپ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہر کے بعد آپ ان کی جدائی میں روئیں۔ پانچویں وہ شخصیت امام زین العابدین سید سجاد علی اصغر، علی اوسط، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، یہ علی اوسط کہلاتے ہیں۔ نام ہے علی اکبر، علی اوسط درمیان والے، اور علی اصغر چھوٹے، جو شیر خاری کی حالت میں ان کو تیر مارا گیا، بدبختوں نے تیر مارا، اللہ ان کا بھلا نہ کرے۔ ان کا کیفر کردار قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ، پیٹتے رہیں گے یہ جنہوں نے ان کو شہید کیا۔ اچھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے۔ ان ہستیوں میں سب سے زیادہ عرصہ جو روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، 300 سال۔ جب آپ نے اتنا طویل عرصہ آنسو بہا دیے تو کیا ہوا؟ ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہ کچھ کلمات تھے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران اور پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا ربی اسألک بحقی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یعنی اے میرے رب، اے رب کریم، مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے بولیں۔ حضور علیہ السلام کا جب بھی نام ہے بلند آواز سے بول دیا کریں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی طریقہ اور ان کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ ڈالا، کیا حضور علیہ السلام ظاہری طور پر موجود تھے؟ جسمانی طور پر موجود تھے؟ ابھی آئے نہیں ہیں۔ وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا اللہ قبول کرے، اور جب ہو کر دنیا میں تشریف فرما ہو پھر وسیلے سے دعا مانگے، کون سا شرک ہو جاتا ہے بھائی؟ کیڑی کتاب ہی لکھی ہے؟ کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جناب جس میں لکھا ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگو تو شرک ہوتا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ، سچے ہو تو۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ لکھی بڑی بات ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔
تیرے میرے مولوی کی بات نہیں ہو رہی، رب کائنات کا کلام جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا تو ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر لازمی کرنا، کیونکہ میں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر ان کا نام نامی دیکھا، لکھا دیکھا، میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر جگہ نام محمد لکھا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو وہاں ہر محل پر، ہر کمرے پر، حوروں کی گردنوں پر طوبہ نامی جنت کے درخت، سب سے بڑے درخت پر، اس کے ہر پتے پر سدرۃ المنتہا یعنی آسمانوں کے قریب ایک بیری کا درخت ہے جو معزز ہے، مقدس بیری کا درخت ہے، اس کے ہر پتے پر، یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی میں نے نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ پس اے میرے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ارے ہمارے منہ ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ اچھا ایک بات عرض کرو، یہ جو میں بار بار انگوٹھے چوم رہا ہوں، یہ جو بار بار انگوٹھے چوم رہا ہوں، یہ سعادت والی بات ہے۔ ہمارے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھی چومے، جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھی چومے، حضور علیہ السلام کا نور آیا تو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی عمل کیا، جی ہاں، حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر بشارت کی، جیسا عمل میرے یار نے کیا، میرے دوست، میرے رفیق نے کیا، جو ایسا عمل کرے گا میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اس کو جنت میں، اور توجہ رکھوے تھے کتنے پہنچے ہو کسی سارے، میں اس کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اتنی بڑی سعادت والی بات ہے انگوٹھے چومنا۔ اچھا یہ فرض و واجب ہے، یہ کوئی سنت ہے فرض و واجب ہے؟ ہاں، صدیق اکبر کی سنت، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کافی اتنا ہمارے لیے دلیل کافی ہے۔ آگے اور بھی اس کے بارے میں ایک واقعہ، بڑا مفصل واقعہ ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع کچھ اور چل رہا ہے، کبھی زندگی میں یاوری کی یاد آ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ میرے بیٹے جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنا تو محبوب علیہ السلام کا ذکر لازمی کرنا، یہ ہونا ہی تھا۔ کیوں نہیں ہونا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سب روحوں کو اکٹھا کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا، کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیا کہا تھا؟ دہرا لو دوبارہ، ادھر بھی کیا سی، ادھر بھی ذرا اونچی بات کو ذرا، قالوا بلا، کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہاں پہ عہد و پیمان یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے چھانٹی کر دی، اب ان میں سے وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، یہ سے زیادہ یہ سے کم، 2,24,000 1,24,000 جتنے بھی ہیں کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اکٹھا کر دیا۔ آؤ بھی اب تم، اب یہ جو مقدس احباب ہیں یہ سارے آ جائیں، یہ نفوس قدسی آ جائیں۔ یہ اللہ تو نے ہمیں اکٹھا کیا، کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اندر ایک رسول بھیجوں گا اپنا، میں تمہارے میں، اب بولو صحیح، ایک رسول بھیجوں گا، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کے نام کا ڈنکا بجانا ہے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اور ان کے نام کا جو ہے نا اپنی قوم کو جو ہے نا ان کی عزت سکھانی ہے۔ اچھا سب کو پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے، ان کے درمیان نہیں آئے گا، یہ محبوب جن کو بھیج رہا ہوں آئیں گے نہیں اس میں، لیکن ہر ایک کو کہا کہ تم نے ان کا نام لینا ہے، ہر ایک کو کہا، ہر ایک کو کہا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ہر کوئی آنے والا کہتے ہیں میرے بعد وہ آئیں گے۔ ابھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے فرمایا میرے بعد وہ آئیں گے، میرے بعد وہ آئیں گے،
میرے بعد وہ آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، میرے بعد وہ آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، میرے بعد وہ آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے. پتہ ہے آئیں گے نہیں وہ، لیکن فرمایا آئیں گے وہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آنے والے آئیں گے جن کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی میں قابل نہیں، وہ اتنی شان والے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. جی ہاں پیارے اور محترم سامعین، ہم نے سنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے زمین پر. آپ اپنی بھول پر آنسو بہاتے رہے. آخر رب کریم نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، آپ کو تاج خلافت عطا فرمائے. اس جگہ علماء کرام نے ہمیں سیکھنے کی بہت اہم باتیں کی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں معاملہ دیکھیے دو ہوئے. شیطان کو حکم ہوا سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور سجدہ نہ کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. آپ علیہ السلام سے بھول ہوئی، جو کہا گیا تھا اس پر عمل دونوں جانب سے نہیں ہوا. لیکن جب ہم ان دونوں معاملات کے نتائج دیکھتے ہیں تو دونوں ہی مختلف ہیں. شیطان نے سجدہ نہ کیا، اکڑ گیا، گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی پھل کھایا تو آپ کو تاج خلافت پہنا کر زمین پر بھیج دیا گیا. آخر فرق کیا ہے؟ شیطان نے نافرمانی کی تو لعنت کا توق پہنا دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو تاج خلافت دے دی گئی. اس میں راز کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ان دونوں معاملات میں 5 باتوں کا فرق ہے. نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ نے خطا کا اقرار کیا، مگر شیطان نے گناہ کیا تو اس نے اپنا گناہ نہ مانا، اس پر اس نے حجت بازی کی، اپنے دلائل دیے. دوسرا فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ جو ہے اپنے آپ پر ٹھہرایا، مسیح ہوا. اور جبکہ شیطان نے کیا کہا؟ اچھا آپ نے جب اپنے آپ کو ٹھہرایا نا خطا کا ذمہ دار، تو آپ نے یوں عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں کو زیادتی کی. مگر شیطان نے اپنی گناہ کی ذمہ داری خود نہ لی، بلکہ اس نے اپنی اس بدبختی کی بات جو اللہ پہ ڈال دی. کیا کہنے لگا؟ اے اللہ، اے میرے رب، اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے، شیطان نے یہ کہا تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ اکبر. یہ خبیث کہہ رہا ہے اے اللہ پاک تو نے مجھے بہکا دیا، استغفر اللہ، حالانکہ تکبر تو اس نے کیا، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے. خود حسد کیا، سرکشی کی، اور کرتوت اپنے ٹھیک نہیں تھے، مگر جرت دیکھیے کہ اپنے گناہ کی نسبت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پاک کی طرف کر رہا ہے. تیسرا فرق یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہوئے. روایات کے مطابق آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال تک آسمان کی طرف چہرہ نہ کیا، اپنا شرم کے مارے چہرہ نہ، آنکھ نہ اٹھائی. جبکہ شیطان بدبخت تھا، اس نے شرمندہ ہونے کے بجائے اکڑ دکھائی. شرمندہ تو کیا ہونا تھا، الٹا کہنے لگا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا. گویا یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کیا اس پر میں اوروں کو بھی اکساؤں گا. اے اللہ پاک میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹا دوں گا. الیاذ باللہ تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھا فرق یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. جیسے ہی آپ سے خطا ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں ہو جائیں گے. جبکہ شیطان توبہ کی طرف نہ بڑھا، بلکہ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اس نے توبہ کرنے کے بجائے قیامت تک کے لیے معاملہ ٹال دیا، اور اس نے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو بہکانے کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے چیلنج کیا. پانچواں فرق یہ، شیطان رحمت الہی سے مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. مگر حضرت آدم علیہ السلام نے مسلسل رحمت کی طرف نظر جمائی رکھی، یہاں تک کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا. آپ یہاں پہ دیکھیں دنیاوی طور پر اگر کوئی ہماری بات نہ مانے نا تو بڑا ہماری بات نہ مانے، ہم اس کے درمیان میں کسی کو لے کر آتے ہیں. امی گل نہ منے نا تو پیو نے لینے، پیو نہ گل منے امی نو لینے. اچھا امی ابو دو ہی نہ منن باجی نو لینے. اچھا باجی بھی نہ باجی کی گل نہ منن تو پھر بھرا نو بھی لینے، یہ بھی نہ منن خالہ نو لینے. لے آتے کیوں؟
یہ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر انسان رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے میری ماں مجھے بخش دے، میرے باپ مجھے معاف کر دے، میرے ساتھ یہ ہو جائے، میرے ساتھ اچھے معاملات ہوں، رب مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے معاف کر دے، یا اللہ تو یہ اپنے پیارے پیارے ناموں کا صدقہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، وہ واسطے دیے جا رہا ہے۔ جبکہ شیطان نے کر دیا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے جس کو تو سجدہ کروانے کا کہہ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، غلطی انسان کر دیتا ہے، غلطی انسان کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے، لیکن جھکنا بھی انسان کے لیے، شیطان نہیں جھکا، انسان ہی جھکا، تو شیطان نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اس کی بارگاہ میں آ جائیں، رجوع کریں، واپس آ جائیں، غلطی کو مان لیں، آئندہ نہ کریں اور اس کے اوپر کاربند رہیں۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ غلطی کی ہے، مان لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، اور جو غلطی کی ہے اس سے جو ہے نا باز آ جائے اور اس کے اوپر مستقیم رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نا ایک بڑا پیارا مشورہ دیا ہے، حکم بھی ہے، مشورہ بھی ہے، اور میرے یاد بوئے دے آؤ۔ اچھا اللہ ادھر آؤں گے تو کی ہوئے گا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں آ کر ان کا وسیلہ ڈالنا ہے مجھے۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے وسیلہ ڈالو، پھر کیا ہوگا؟ محبوب تمہاری سفارش کرے، محبوب تمہاری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب بولو صحیح، اونچی بولو ذرا، آواز ہی نہیں آ رہی، اور ڈرتے پہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یار، قرآن پڑھا میں نے، ڈرتے کا بھی واسطے پہ ہو، گھبراتے کا بھی واسطے پہ ہو۔ رب کہہ رہے آؤ میرے یار سے بوئے دے آؤ۔ ہاں قرآن فرما رہا ہے، 5واں سپارہ ہے، پارہ ہے والمحصنات، سورہ النساء آیت نمبر 63-64 کے درمیانی آیت ہے یہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا دے، کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا دے، رب آنکھے میں بخشاں گا آؤ میرے یاد بوئے دے۔ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے یار، کتنے کنجوس ہو تسی یار۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ؟ یا اللہ تو نے ہمیں پیارا رستہ دکھا دیا، اب ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے تو کیا کریں؟ نہیں ہماری ابھی پہنچ نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دو، یہاں بیٹھے بیٹھے سرکار علیہ السلام کو پکارو، کرم فرماتے ہیں۔ ہاں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اوے ہم کسی بت کو تھوڑی پکار رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پکارا حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے، جب حضور علیہ السلام ظاہری حالت میں دنیا میں تشریف نہ لائے، تب ان کی توبہ قبول ہو، جو اب موجود ہے ہمارے درمیان۔ قرآن فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ کے حبیب تمہارے درمیان موجود ہیں، اور یہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، ایک جگہ پہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری امت پر عذاب نہ بھیجیں گے جب تک کہ تم ان میں موجود ہو۔ ہاں ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جیسے ون شاٹ پہلے آتا تھا، قوم لوط پر پوری قوم لوط برباد ہوگی، پھر قوم صالح یوں برباد ہوگی، قوم عاد برباد ہوگی، اس طرح قوم شعیب جو ہے برباد کر دی گئی۔ پہلی قومیں برباد کی، یہ قوم کیوں نہیں برباد ہو رہی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں۔ انہوں نے بدعا کی، انہوں نے بدعا نہ کی ہیں۔ ان صاحب نے، ان رسول نے، ان ہمارے آقا نے، ہمارے مولا نے، ہمارے مربی نے ہمیں جو ہے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ تو فرمایا یہ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ یہ اللہ کے رسول تمہارے میں موجود ہیں، یہ رسول تمہارے درمیان ہیں۔ تو جب درمیان موجود ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا؟ آنکھوں زور نہ۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں قرآن کی بات ہی ہے، اپنی بات ہو تو میں نے سنی تو چڑھا دو، قرآن کی گل کرنا پہ تو منو، آگے اور بھی باتیں۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے، اکڑنے والا نہیں۔ اکڑ تو مردے کی ہوتی ہے بھائی جی، اکڑ کتنے کی ہوتی ہے؟ اب بولو صحیح۔ ہاں مردی چکڑ ہوتی ہے، جنہوں پھل لگے ہوتا نا وہ چکتا جی، وہ ٹہنی چکی ہوتی ہے، اس کی ٹہنی جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پھل لگا ہوا ہے، اور جس میں پھل نہ لگا ہوا ہے سفیدہ درخت ہو جا رہا ہے جی،
او سیدھا جا رہے ہیں ان وٹ کے رکھ دیتا جاتا ہے، ہیلو وڈو وڈو ان وڈو. تو جو درخت ہوتا ہے جس کی چھائیں بڑی ہوتی ہیں اس کو کاٹتا کوئی نہیں، اس کے نیچے بیٹھ کے آرام کرتے ہیں لوگ. اللہ والوں کے پاس جا کر عوام جو ہے نا، مخلوق جو ہے آرام کرتی ہے. یہ اللہ والے موجود ہیں نا، سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ برکتیں پا رہے ہیں. میں نے تو بہت برکتیں پائی ہیں، واللہ میں نے تو بہت برکتیں پائی ہیں. باقی بتانے والے بتاتے ہیں یہاں پر الحمدللہ ان کے بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے. میں نے تو مدینے سے ٹکٹ 2 بار ملے نے تم کتنی مرتبہ اگے بھی مل ہی جان گے. انہوں نے عرض کی ہے، ریکویسٹ کر دی تھی میں مدینے جانا میں، انہوں نے عرض کرتی انشاءاللہ آئے گا، بلاوا آ ہی جانا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں کہوں گا بلاوا مدینے سے آ رہا ہے، انشاءاللہ کہیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنے اور شیطان کے طریقوں پر نہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ابھی بیٹھے تشریف رکھیں، اذان ہوگی بھی. ہمارے یہاں پر اذان بیان کے بعد دی جاتی ہے. پہلے اذان دے دیتے تو آپ سارے گناہ گار ہو جاؤ. ہاں یہ آئندہ کبھی جمعے میں موقع ملا تو بتاؤں گا ہم اذان بعد میں کیوں دیتے ہیں، پہلے اذان کیوں نہیں دیتے ہم. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت ادا کی جائیں گی. ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مدنی چینل پہ ضرور دیکھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دیجیے.